الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دور حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہمارا رزق پورا نہیں ہو رہا۔ رزق کی پریشانی اتنی سر پہ سوار کر لی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پریشانی کو سر پہ رکھ کر سب کام ہی چھوڑ دیے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں اور لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے ہاں جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے اور کوئی حل نہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ تو رزق کا رونا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ایسا کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہ لیا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس روزی کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اب رزق کے لیے پریشان ہونا یہ انسان کی انتہائی بڑی بے وقوفی اور کمزوری ہے۔ روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ روزی سے یہ بندہ پریشان ہو کر اس نے سوال کرنا شروع کر دیا اور دنیا والوں سے امیدیں لگانا شروع کر دی کہ دنیا والے ہمیں دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ دنیا والوں سے جو مانگے گا اللہ اس کو دنیا والوں کے پیچھے لگا دے گا۔ اور دنیا والے کسی کو کیا دیں گے جو خود محتاج ہیں؟ تو کیوں نہ اس سے یاری لگائی جائے، اس سے دوستی کی جائے جو رازق ہے، رزق کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے شک بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دوستی اس سے لگانی چاہیے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، دنیا والوں سے سوال نہیں کرنا۔ بعض اوقات نوکری نہیں مل رہی ہوتی تو انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی بڑے سے امید لگا لیتا ہے کہ یہ میری سفارش کرے گا تو کام بنے گا۔ یقین جانے کہ یہ دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں جس طرف پھیر دیں۔ تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ انسان خود نہ ہاتھ پھیلائے، اس کے پاس اللہ رب العزت پیغام بھجوا دیں۔ تو کیوں نہ ہم اس سے سفارش کریں جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں۔ تو دار السبب دنیا، دنیا دار الاسباب ہے، تو اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، اسباب پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ تو دنیا والوں سے نظر ہٹانی ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، جتنا بھی ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے، جو بھی ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا قانون ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت ضرور بڑھا دیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی دنیا والے سے امید نہیں لگانی۔ جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت کے آگے
پیش کرنا ہے، اللہ رب العزت کے آگے رکھنا ہے، یا رب کریم میرا یہ مسئلہ ہے تو حل فرما دے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ معصیت کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں جب تعلق ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے بات آگے چلے گی؟ جب تعلق ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ ہم بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں جس کا جتنے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والوں کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا مسائل اتنی جلدی حل کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس کا تعلق بڑوں سے ہوتا ہے اس کے بڑے جلدی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جی سب سے بڑے کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، تو پھر دیکھیں ہمارے دنیا کے مسئلے بھی سارے حل ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سارے مسائل کا حل صرف اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے یہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر انسان کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے گا کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے نہ جی نہ، جو مسئلہ ہے وہ میری وجہ سے ہے، میں اللہ سے دور ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں گا تو مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔